اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، گزشتہ ہم نے سورہ اعراف کی تفصیل ہم نے یہاں کی تھی بحوالہ شیطان کے واقعے سے. آج سورہ انفال جو کہ بہت ہی اہم سورت ہے اور مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے متعلق خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس میں جنگ بدر کا تذکرہ بالتفصیل فرمایا ہے، اس کو ہم سماعت کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی 5 خصوصیتیں ہیں. ہر ایمان والا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر 5 کوالٹیز ہونی چاہیے. اس میں سے پہلی ایک ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والا وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یعنی کہ قرآن انسان سن رہا ہے اور پھر اس کے جسم پہ یا اس کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے یا خود صحابہ کرام کے دور میں بھی آپ اتنا روتے حالت نماز میں کہ بعض مرتبہ بے ہوشی کے جو ہے وہ عالم ہو جاتا تھا. یا اسی طریقے پر تلاوت کر رہے ہوں، تلاوت کے وقت میں اگر وہ آیات آتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائے اور ان کے دلوں کے اندر گھبراہٹ اور جو کہتے ہیں تو دلوں کے اندر جو ہے وہ اس کی رقت طاری ہو جائے. دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جیسے جیسے وہ قرآن آیات کو پڑھتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اور پھر اپنے رب کے اوپر ان کا بھروسہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جتنا انسان قرآن پڑھے گا اس کے ایمان کی کیفیت اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اقامت صلاۃ، نماز کو اس کے تمام جو ہے عوامل کے تحت جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پکے سچے ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس میں بہت بڑے درجات ہیں، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے پاس کیا جائے تو ان کے دلوں میں رقت طاری ہوتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تیسرا ہے کہ وہ توکل اللہ پہ کرتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کے علاوہ وہ توکل کسی اور چیز پر، مادی اشیاء پر یا مخلوق پہ نہیں کرتے. ان کا توکل ہمیشہ اپنے خالق پر ہوتا ہے. چوتھا یہ کہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور پانچویں کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. ہر ایمان والے کی یہ 5 صفات ہونی چاہیے. یہ ذکر کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جنگ بدر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور یہ آیات بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت جنگ کے متعلق وہاں کیا ہوا کہ اس کے پس منظر کو ذکر کیا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر 1-2 باتیں سمجھ لیں کہ مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے. مدینہ جانے سے 13 سال پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و ارشاد پر اور دعوت دین پر اپنے آپ کو جو ہے لگا رکھے تھے. اور بہت کم جماعت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر چکی تھی. پھر اتنا ستایا جاتا ہے کہ کبھی وہ حبشہ چلے جاتے، کبھی طائف چلے جاتے،
کبھی لوگوں نے وطن چھوڑ کے الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ جا کر کے بسیرا کر لیا. پھر 13 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ بھی مکہ کو خیر بات کہیں, پھر ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی جو ہے وہ صورتحال کو بھی ذکر کیا ہے. جب اللہ کا حکم ملا کہ آپ چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 13 سال تک تگودود اور محنتوں اور جفاکش جو ہے وہ جان لگانے کے بعد, انتک کوششوں کے بعد حالات سدھرے نہیں بلکہ ان کے خلاف رہے. آخری دن یہ پلاننگ ہوا دار الندوہ میں بیٹھ کے پورے مکہ کے لیڈرز بیٹھے اور ایک پلان یہ کر دیا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے, تھکا کے بھی دیکھا, ستا کے دیکھا, کانٹے بچھا کے دیکھا, مار کے دیکھا, کھانا بند کر کے دیکھا, 3 سال تک قید میں رکھ کے دیکھا, کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی مکمل ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات میں مارا جائے گا. اب پلاننگ کے اندر یہ کیا کہ مارنے والے کو کسی 1-2-4 لوگوں کو یا 2-4 قبیلوں کو ذمہ داری نہیں دی گئی. جتنے قریش مکہ تھے تمام کا ایک آدمی لیا گیا تاکہ قصاص پر میں کسی کو مارا بھی نہ جائے. پورے خاندانوں کے ایک فرد کو جمع کر کے رات میں پورا کے پورا گھر کا محاصرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو مار رہے ہیں, آپ کا قتل کا منصوبہ کیا گیا دار الندوہ میں, آپ یہاں سے جب ہجرت کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ پہ لٹایا جس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر آئے گا, اور آپ وہاں سے جو ہے سفر ہجرت پر روانہ ہوئے. 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد آپ نے ایک اسلامی نظام بنایا, مسجدیں بنائی, مسجد جمعہ قائم کی, مسجد النبوی کی تعمیر ہوئی, اور یوں لوگ جمع ہونے لگ گئے اور حلقے جو دائرہ اسلام ہے وہ بڑھنے لگ گیا. ایک مملکت جب اسلام کی پیدا ہوئی تو مکہ کے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. 13 سال تک یہاں چین سے بیٹھنے نہیں دیا, سکون سے اللہ کے دین کی عبادت کی جائے, کام کیا جائے تو وہ پریشانی کا سبب ہوا. تو شام سے انہوں نے تیر, تلوار اور بہت سارے جو ہے ہتھیار لے کر کے, ابو سفیان ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, چند لوگوں کے ساتھ ملک شام سے سامان جو ہے پرچیز کر کے مکہ آنے والے تھے, اور مکہ آ کر کے تمام لوگ جو ہے وہ سامان کو لیس ہو کر کے مدینہ پہ جو چڑھائی کرنے والے تھے. یہ پس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان کا ایک لشکر آ رہا ہے جس میں پورا کے پورا ساز و سامان ہے جو ملک شام سے اس نے خرید رکھا ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا حضور نے کیا کریں گے, تو مدینہ کے لوگ اتنے اچھے تھے, انصار مدینہ تھے, انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو ہم نے یہاں بلایا ہے, ویلکم کیا ہے, یاد رکھیں ہمارے گھر تمام کے تمام آپ کے لیے, ہماری جانیں آپ پر قربان, آپ جو کہیں جس وقت کہیں آپ کے ہر حکم پر ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو جنگ کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا, صرف تو ابو سفیان کے لشکر کو پکڑنا تھا, ان کے ساتھ و سامان کو چھیننا تھا ایک حساب سے, تاکہ ان کی طاقت کم ہو جائے اور مسلمان جو ہے وہ کچھ مضبوط ہو جائیں. شرارت کرنے والوں کی شرارت سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں ضروری تھی. اب اللہ کا حکم بھی تھا کہ ابو سفیان کے جو لشکر کو ملنا تھا جا کے. تو ایک روایت جو معجم کبیر کی ہے 313 لوگ تھے, دوسری ایک روایت ہے 314 تھے, ایک روایت ہے 315. صرف 313 جو لکھ کر کے چل رہے ہیں کہ 313 ہی بدل رہے تھے, یہ روایت کوئی بہت وہی نہیں کہ صرف 313 تھے, 3 روایتیں مختلف ہیں, 313 بھی ہیں, 314 بھی ہیں, 315 بھی ہیں. بہرحال شہید ہونے والے صحابہ وہ 14 تھے, اور 314 کی روایت ان 3 روایتوں کے مقابلے میں زیادہ اتھینٹک ہے اور زیادہ مضبوط ہے, اس لیے کہ جہاں 313 گنا گیا ہے وہاں حضور کو نہیں پکڑا گیا. صحابہ کی جماعت 313 تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا جائے تو 314, اور ایک روایت کے مطابق 315 اصحاب تھے اس جنگ میں. بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے 2 گھوڑے تھے ان لوگوں کے پاس, اور 70 اونٹ تھے, اور کچھ تلواریں تھیں, اور کسی کے پاس جوتے بھی نہیں تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا, 12واں روزہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا, 12 روزے سے سفر کر کے آپ شہر سے باہر نکلے مدینہ کے, وہاں پر بیٹھ کے مشورہ کیا, جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو ریٹرن کر دیا, اور کسی خاتون کو ساتھ نہیں لیا. کچھ لوگوں کو ذمہ داری دے کر کے, اس میں حضرت عثمان بھی تھے جو آپ کے داماد تھے, اور اس وقت حضرت رقیہ کی طبیعت بھی ناساز تھی, بعد میں انتقال بھی ہو گیا. تو ان کی تیمہ داری کے لیے آپ نے مدینہ المنورہ میں کچھ صحابہ کرام کو رکھا, اور انصار مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو لیا, مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو لے کر کے آپ 12 رمضان کو جو ہے مدینہ المنورہ سے بدر کے لیے نکلے. اب یہ ہوا کہ اس طرف جب نکلے ہیں, ابو سفیان کا جو لشکر تھا اس نے بھی جاسوسی کا نظام پہلے بہت ہوتا تھا, اسلام میں بھی جاسوسی کا نظام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھی لوگوں کو بھیجا.
پتہ یہ چلا، بلکہ اتنا چالاک تھا ابو سفیان، جو 2 صحابہ جاسوسی کے لیے ایک علاقے تک پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے کچھ دیر گھوڑے کو باندھا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے تحقیق حال کر کے جب نکل گئے، ابو سفیان جب اس علاقے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ کہاں تھے، کہاں کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس درخت کے جو مینگنیاں تھی اور جو پلید جو گوبر تھا، اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے چیک کیا، اس میں کھجور کی گٹلی نکلی، اس پر اس نے پہچانا کہ جاسوس مدینہ سے آیا ہے۔ یعنی ابو سفیان کے جو ہے دماغ کی بھی داد دینے کی وہ ہے کہ وہ گھوڑوں کے لید سے پہچان لیا کہ یہ مدینہ کے جو ہے جاسوس تھے، اس نے اپنا ٹریک چینج کر لیا۔ جو آ رہا تھا سیدھا اس علاقے سے مکہ کی طرف، اس نے راستہ سمندر کا لے کر کے الٹا ہو کر کے مدینہ کی طرف نکلا، اور ایک آدمی کو مکہ کی طرف بھیج دیا ابو جہل کے پاس، جا کے بولو کہ میرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں، مگر میں بڑا سیف انداز میں، حفاظتی انداز میں مکہ پہنچ رہا ہوں، باقی کا آپ دیکھ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میں حضرت عاتقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، روایت میں آتا ہے کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت ابھی وہ حالت اسلام میں نہیں تھی، سوئی ہوئی تھی، خواب دیکھا انہوں نے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا آیا ہے مکہ میں، اور ایک جو ہے ایک بندے کا نام لیا انہوں نے کہ وہ تھا، اور وہ مکہ میں آیا اور آ کر کے حرم میں رکا، اور ایک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر اس نے زمین پہ پھینکا ہے، جو پھوٹ کر کے قریش کے بہت سارے گھروں کے اندر اس کے ذرات جا کر کے اڑے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ دیکھا کہ مقتل، بہت سارے لوگ جو وہ قتل کیے جانے والے ہیں۔ اس نے جب واقعہ بتایا تو یہ بات ہوتے 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 ابو جہل تک پہنچی، وہ سب لوگوں کو لے کر کے وہاں پہ بیٹھا ہی تھا مکہ کے اندر حرم میں۔ وہ جیسی بات چلی تو کہنے لگا کہ پہلے تو ان کے بھتیجے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب ان کے خاندان کی عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی، یعنی اس بات کو اگنور کر دیا۔ ایسے ہی دوسرا خواب ایک اور بندے نے بھی دیکھا کہ اس طریقے کا حالات جب لوگوں کے اندر، پہلے تو کسی بھی قریش مکہ کے فرد کی لڑائی کرنے کی ہمت نہیں تھی، صرف ابو جہل نے اکسایا انہیں، بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ حضرت سعد بن معاذ، جیسے اس طرف مکہ میں حضرت ابو بکر حضور کے لیے تھے، ایسے ہی سعد بن معاذ مدینہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے خاص جو ہے وہ آپ کے، اسی لیے تو جو ان کے انتقال پر عرش بھی جو ہے وہ ہل گیا تھا۔ اہتز عرش الرحمن بموت ابن سعد بن معاذ، سعد بن معاذ پر کہ ان کے جنازے پر اللہ کا عرش بھی جو ہے وہ ہل گیا تھا، حرکت میں آیا۔ اتنی بڑی فضیلت رکھنے والی شخصیت، وہ جب بزنس کے لیے جب مکہ آتے تھے تو امیہ ابن خلف جو تھا ان کا اچھا دوست تھا، وہ آ کے ان کے گھر پہ رکتے۔ ایک مرتبہ طواف کرنے کے لیے جب آئے حضرت سعد بن معاذ تو اسی کافر کے گھر میں رکے، وہیں لے جا کر کے طواف بھی کرایا۔ تو جب وہاں سے نکل رہے تھے اس وقت میں حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے امیہ، دوستی تھی، دعوت بھی دی، اور بات یہ امیہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تجھے جو مسلمان صحابہ ہیں وہ تجھے ماریں گے۔ تو امیہ اس وجہ سے بھی، اس کو یقین تھا حضور کی بات پہ اور صحابہ کے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیوی نے بھی منع کیا کہ ہرگز مت نکلو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ ابو جہل نے آ کے جب اکسایا کہ تم کیسے آدمی ہو، تم تو جب بزدل ہو، اور یہ عرب کے لوگوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کوئی انہیں آر دلائے۔ یوں دھیرے ایک دوسرے کو اٹھا کر کے بہت سارے لوگ جو ہے نکلے، وہ 1000 کا لشکر تھا۔ عورتیں تھیں جو ڈبلا بجا رہی تھی، ڈف بجا رہی تھی، گانے گا رہی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو، غلاموں کو لیا گیا، اور یوں 1000 کا لشکر مکہ سے چلا ہے مدینہ کی طرف۔ اور مدینہ سے نکلے ہیں یہ 313، یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے، وہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کے لشکر کو جو لوٹنا تھا، انہیں کسی طریقے سے تیر و تلوار مل جائے اور مضبوط ہو جائے، اور اللہ کا حکم تھا تاکہ یہی تیر و تلوار ان کے خلاف استعمال ہونے والی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُؤَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ بات یہ ہے کہ اے محمد علیہ السلام، اب ایک جگہ جب پہنچے، ابو سفیان کا لشکر جا چکا ہے، 1000 کا جو لشکر پوری تیاری کے ساتھ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ نے آ کے بتا دیا کہ 1000 کا لشکر مکہ سے نکل چکا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، وقتی طور پہ صحابہ کرام کو جمع کیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے محمد تمہیں دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہم تمہیں فتح دیں گے۔ ایک طرف تو وہ لشکر تھا ابو سفیان کا، یا تو وہ ہم آپ کو جتائیں گے، یا تو جو 1000 کا لشکر مل رہا ہے، یا تو وہ دونوں میں سے ایک کی آپ کی جیت ہوگی ضرور۔ مگر اللہ کو منظور یہ تھا کہ ان پر جو ہے حاوی ہونا تھا 1000 لوگوں پہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مہاجرین کی اور انصار کے سامنے آپ نے ایک بلیغ بیان دیا کہ اس وقت میں حالت میرے سامنے ایسی ہے،
انصار مکہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے، دوسرے حضرت عمر اٹھ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ جو کہیں جہاں کہیں ہم آپ کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، آپ بس حکم دیجیے۔ انصار کے لوگ جو ہے ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی انہوں نے زبان نہیں کھولی، مگر بار بار حضور یہ فرما رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھ کر کے اٹھے اور ایک تقریر کی حضور کے سامنے اپنے لوگوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہماری جان و مال آپ کے لیے، یہاں تک کہ اس وقت اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے بھی کہیں تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، ایک شخص بھی ہمارے مدینے کا پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے جنگ کر، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو جواب دیا، ہم تو وہ ہیں اگر آپ کہہ دو سمندروں میں جو ہے وہ چھلانگ لگانا ہے تو ہم ڈریک نہیں کریں گے، آپ بالکل کہیے ہم تیار ہیں۔ اب ایک روایت میں صرف 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ، اور جو 2 گھوڑے ہیں ایک حضرت جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا ہے، اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا، یہ 2 صحابہ کے 2 گھوڑے، 70 اونٹ پر 3 لوگ باری باری چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جس گھوڑے پہ آپ سفر کر رہے ہیں اس میں بھی 3 لوگ تھے۔ جب آپ کا موقع ہوتا تو آپ زمین پہ اترتے، اپنے غلام کو اوپر چڑھاتے۔ یہ شہنشاہ کائنات کا جو ہے وہ معمول، کہ یہ نہیں سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں تو میں اوپر بیٹھوں، نہیں، جب وقت ہوتا تو آپ غلاموں کے لیے بھی چلتے۔ ایک اس وقت کہنے لگے غلام اے اللہ کے نبی ایسا نہیں، آپ اوپر سفر کریں ہم نکیل پکڑیں گے۔ تو اتنا پیارا جواب حضور نے دیا، قربان جائیں ہم سب کے ماں باپ ان پر۔ کہنے لگے کہ میں فزیکل طور پہ تم سے زیادہ فٹ ہوں، چلنا میں زیادہ جانتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسا نہیں کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں، ثواب کی، میں بھی ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ پیدل چلتے تھے اور صحابہ کو اوپر شریک کرتے تھے۔ اس طریقے سے بہرحال بدر کے علاقے میں پہنچے۔ ان کے آنے سے پہلے کافر حضرات پہنچ چکے تھے، جہاں پانی تھا وہ پانی کا ایریا انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب جب حضور آئے تو ان کو ریت کا علاقہ ملا، جو لوگ بدر گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں، جو اونچائی کے حصے پر جو ہے ریتی تھی، ریتی پر جو ہے لا کر کے سارے لوگوں نے اپنے اپنے ٹینٹ لگوائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اذ یغشیکم النعاس امنا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اتنے ٹائپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اصحاب کی مدد کی گئی۔ کیا ہوا، رات میں بارش چلی، ہوائیں چلی، ریت ہٹنا شروع ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو جو ریت لوز تھی، ڈھیلی تھی، جس میں ان کے پیر جم نہیں پا رہے تھے، پانی کی وجہ سے ریت مضبوط ہوئی۔ صحابہ کرام نے کھڈے نکالے اور پانی جمع کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا تاکہ تم پانی پی سکو۔ اور دیکھیں پانی ہی تو سب کچھ چیز ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، دھوپ اتنی شدت کی ہے، تلواروں کا معاملہ ان کے پاس میں نہیں ہے، اور سامنے 1000 کا لشکر بھی ہے، اور سارے کے سارے 313 اور 314 ڈٹے ہوئے کہ آپ جو کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا اللہ نے کہا یذھب عنکم رجس، شیطانی گندگی کو تم سے دور کیا جائے، ولیربط علی قلوبکم، تمہارے دلوں کو مضبوط کیا جائے، ویثبت بہ الاقدام، تمہارے پیروں کو بھی مضبوط کیا جائے۔ پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا ٹینٹ بنایا گیا، اوپر سعد بن معاذ نے بنوایا، اور حضور سے فرمایا اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ جنگ میں مت آئیے، آپ ٹینٹ میں رہیے، اور خود تلوار لے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور صدیق اکبر ان کے ساتھ اندر تھے، اور یوں کہا سعد بن معاذ نے آپ جنگ نہیں کریں گے، جنگ ہم کریں گے، آپ اوپر بیٹھ کے دیکھیے بس، اگر دیکھو ہم مر رہے ہیں اور ہم شہید ہو رہے ہیں، سعد بن معاذ کی بات دیکھیں، اگر ہم شہید ہو رہے ہیں اللہ کے نبی بہترین سواری میں نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور فوراً یہاں سے نکل جائیے جنگ چھوڑ کر، اور جائیے مدینہ المنورہ، اس لیے کہ آپ کا انتظار کرنے والے بہت سارے لوگ جانثار صحابہ ہیں، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، اس کے لیے وہ نکلے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری کہ اب چلے جائیں۔ تو ان کے دروازے پہ ایک سواری باندھی گئی، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹینٹ بنا کے دیا گیا، اور سارے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے ٹینٹوں میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حالت میں بھی دیکھیے اذ یغشیکم النعاس، صحابی روایت کرتے ہیں وہ رات تھکے ہوئے تھے،
روزے سے ہیں, گرمی کا موسم ہے اور چل کے پیدل آئے ہیں, تھکے ہوئے تھے. ایک بندہ تھا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں سویا نہیں ہے, پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم, اور دعائیں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. مگر صحابہ کا حال کیا تھا, 313 صحابہ کا, اذ یغشیکم النعاس, اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند دے دی. دیکھیے صبح جنگ کرنی ہے, 1000 لوگ ان کے اپوزٹ میں ہیں, ایک بندے کے مقابلے میں 3 لوگ ہیں, پورے تلواروں کے ساتھ ہیں, یہ پورے جو ہے وہ نہتے ہیں, کمزور ہیں. اس وقت میں کہاں کسی نیند آتی ہے, مگر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ایسی مدد کی کہ نعاس, ہمیں تمہیں نیند دے دی. سارے صحابہ سو رہے ہیں, صبح جنگ کرنی ہے. حتیٰ کہ روایت کہتی ہے کہ کوئی صحابی صبح میں اٹھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے فارغ ہوئے, نماز کا وقت تھا, پھر کہا کہ اے اللہ کے بندو اٹھو اور نماز پڑھو. حضور کی آواز پر صحابہ اٹھنے لگے اور وضو کر کے حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد صفیں سیدھی کی جانے لگی. ایک صحابی تھے حضرت اسود رضی اللہ عنہ, صف لگاتے لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو برچہ تھا جسے آپ لائن لگا رہے تھے, ان کے پیٹ میں لگایا کہ پیچھے چلو. تو پیچھے ہوئے, کہنے لگے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے, اے اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ پہ مارا جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا, کہا کہ تم بھی مجھے مارو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو پکڑا اور چوما اور کہا کہ پتہ نہیں کل صبح کا سورج جو ہے وہ دیکھوں نہ دیکھوں, آخری ملاقات تو میں آپ کے دامن سے چمٹنا چاہتا ہوں. اتنی محبت صحابہ میں, ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے, نوجوانوں کو سامنے کیا جا رہا ہے. اب کافر حضرات پورے مزے کے اندر ہے. سارے لوگ کہہ رہے تھے ابو جہل کو کہ ہم واپس جائیں گے, لشکر کو لوٹنے کا تھا مسئلہ, لشکر تو ان کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گیا, ہم کو ہمارا مال مل گیا, کیوں لڑائی کریں گے, نہیں کرنا ہے. مگر ابو جہل کسی کی نہیں سنا, سب کو زبردستی کھڑا کر دیا, صفیں لگی اور پہلے آ کر کے کہنے لگا کہ آ جاؤ. تو 3 انصاری صحابہ آئے. پہلے جنگ پہلے ایسی ہوتی تھی 1 by 1, ادھر سے 2 آ گئے, ادھر سے 2 آ گئے, وہ لڑے, پھر کچھ آئے, پھر بعد میں وہ گھماسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی. یہ طریقہ ہوتا تھا. اب ادھر سے 3 صحابہ انصار یعنی مدینہ کے آئے, ادھر سے 3 آ رہے ہیں. آگے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو, کام انصار نے. کہا کہ نہیں, ہم بکریاں چرانے والوں سے لڑائی نہیں کرتے, ہم تو بڑے پاور والے لوگ ہیں, مکہ کے لوگوں کو بھیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو سلیکٹ کیا. نمبر 1 بچے کے مقابلے, یعنی کہ عتبہ کے جو بیٹے تھے ان کے مقابلے کے اندر, ربیعہ کے مقابلے میں حضرت علی کو طے کر دیا, ولید کے مقابلے میں حضرت علی ہو گئے. اور پھر حضرت حمزہ کو جو ہے وہ ان کے باپ کے مقابلے میں کر دیا. تیسرے کو حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو, ایک ادھر سے 3 مکہ کے بڑے بڑے لیڈر, ادھر سے 3 گئے. حضرت علی نے تو 1 منٹ میں جو ہے ایک ایسا وار کر دیا کہ وہ ولید جو ہے وہ مر گیا. آپ کھڑے ہوئے. حضرت حمزہ بھی بڑے اونچے اور مضبوط قسم کے تھے, اس کے باپ کو جو ہے انہوں نے مار دیا. جبکہ ان کا ولید کا بڑا بھائی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں میں شریک تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں میرے باپ کو قتل کروں گا. حضور نے کہا کہ یہ مت کیجیے. اب تھوڑا مسئلہ ہے کہ عبیدہ بن حارث پر جو اس نے جو ضرب لگائی پیر پہ, آپ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ پیر کی ہڈی جو ٹوٹ گئی, خون بہنا شروع, آپ گرے زمین پہ. پھر حضرت علی تو فارغ ہو چکے تھے اپنے کام سے, انہوں نے ان کی مدد کی اور اس کو بھی مارے. تینوں کافر وہاں مرے, اس میں سے ان کو اٹھا کر کے جو ہے تینوں زندہ بچے. مگر اتنی دعا مانگی اور حضور سے جا کے پوچھا حضرت عبیدہ بن الحارث نے, اے اللہ کے نبی کیا میں شہید ہو گیا؟ حضور نے ان کے زخم کو دیکھ کے کہا کہ عبیدہ تم شہید ہو. تھوڑی دیر گزرے تھے, وہ خون نکلا اتنا کہ سب سے پہلے اسلام کی حالت جنگ میں شہادت حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی, جو جنگ بدر کی تختی لگی ہوئی نمبر 4 پہ انہی کا نام ہے, عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ. بہرحال اس کے بعد پھر ادھر سے جو لڑائی چلی 70 بڑے بڑے سورما جو لوگ تھے, جس میں ابو جہل بھی مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ربیعہ مارا گیا, امیہ مارا گیا, سب کے سب بڑے بڑے لوگ. ادھر سے 14 لوگ, وہ بھی کوئی مطلب ہے کہ میڈیم رینج کے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر جیسے کوئی بھی صحابی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مدد چاہ رہے تھے تو قبول کیا تمہاری دعا کو اللہ نے. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, 1000 فرشتے ہم نے بھیج دیے تھے. اب دیکھیں کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک صحابی ایک کافر کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے تھے, بھاگ رہے ہیں, کافر آگے بھاگ رہا تھا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے اور اس گھوڑے کا نام جو حضرت جبرائیل کا گھوڑا ہے, اس گھوڑے کا نام پکار کر کے کہا جاتا ہے چل اٹھ, یعنی حضرت جبرائیل تھے. اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ایک ایسا مارا کہ ہرا نشان ہو گیا تھا. پھر ایک گردن پہ مارا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, جب وحی کی اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ, فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. 2 جگہ مارو, فرشتوں کو حکم دیا. ایک تو ان کی گردن پہ وار کرا
اور دوسرا کل بنات ایک حصہ بھی باڈی کا جس کو کہتے ہیں نا جوائنٹ نہیں بچنا چاہیے جس کے اوپر جو ہے ان کو وار نہ ہو. تو فرشتوں نے اس طریقے سے مارا. وہ صحابی کہتے ہیں میں تو بھاگ رہا تھا مگر جبرائیل نے آواز دی اپنے گھوڑے کو, گھوڑا تیار ہوا, دیکھتا ہوں کہ وہ سامنے گرتا ہے اور اس کا منہ پھٹتا ہے, گردن پہ وار ہوتا ہے اور وہیں تڑپ کے مرتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کر رہے تھے, مارنے جاتے تھے اس سے پہلے کہ وہ کافر جو ہے وہ زمین پہ گر جاتے تھے. بہت تھوڑے سے فرشتوں نے فزیکل طور پہ بہت فائٹ کم کی ہے فرشتوں نے. مسلمانوں کو ہمت دلانے کے لیے ایک دو چار واقعات ہوئے, ورنہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے پوری زمین کو ہلانے کے لیے, مگر صرف مسلمانوں کے لیے. اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نازل کیا تھا, لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ, تمہارے لیے خوشخبری. اور دوسرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تمہارے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, فرشتوں سے کبھی مدد نہیں ہوتی, مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. تو یوں ہو کر کے کیا ہوا, ایک ہی دن میں 17 رمضان المبارک میں 4 دن سفر میں پھر بیٹھنے میں وہ وقت گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹیلا دیا گیا تھا, آپ ٹیلے سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے جن کے اندر, اور فرشتے جہاں اترے وہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے پہلے دن رات میں جب چلے حضور, حضرت ابوبکر, حضرت علی اور کچھ صحابہ تھے, ان کو جا کر کے دکھایا تھا یہاں پہ یہ مرے گا, یہاں پہ یہ مرے گا, یہاں پہ یہ مرے گا. صحابی ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ جب ہم نے ان کی میتیں دیکھی, تھوڑا بہت حصہ بھی نہیں ہٹا تھا جس جگہ حضور نے نشاندہی کی, ہر ایک بندہ اسی جگہ پڑا ہوا. پھر شام میں یہ شہداء کو وہاں سے اٹھا کر کے کچھ دوری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کروایا, اور یہ تمام کے تمام جو مردار تھے ان کو وہاں پہ بدر کا ایک کنواں تھا, اس کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا اور دھکیل کر کے ان کو پھینک دیا گیا. اور ان کے 70 افراد جو قید بنے تھے, 70 مارے گئے, 70 قید بنے, ان کو لے کر کے مدینہ المنورہ, پھر بعد میں ان کے ساتھ جو ہے رہائی کا معاملہ بھی کیا گیا. تو یہ اسلام کی پہلی جنگ جو 313 نہتے لوگوں کے ساتھ, حالت ایمان مضبوط تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی اور یوں نصرت سے ہمکنار کیا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اور پھر سورہ انفال میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی اس بات کو, جب انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نزول ملائکہ بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی اتر آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. آگے اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک رکوع تک بدر کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے, بلکہ یہاں تک ایک بھی بتایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے صبح میں, جنگ شروع ہو رہی تھی, ایک روایت میں تھا کہ 3 بار مٹھی میں آپ نے مٹی ہوئی, ایک مرتبہ رائٹ جانب پھینک دیا, ایک بار لیفٹ جانب پھینک دیا, ایک دن سامنے, اور ایک روایت میں ایک ہی مٹھی آپ نے اس طریقے سے پھینکی, پوری ریت ایک ایک کافر کے آنکھ میں لگی. اس کی یہی وجہ تھی کہ جو ہے جس کو لگی ہے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے اور جنگ ہار گئے. اور وہ خواب جس کا حضرت عاتقہ حضور کی پھوپھی نے دیکھا تھا وہ پورا ہوا. جس کے گھر میں وہ پتھر کے جو ہے وہ ٹکڑے جا کے گرے تھے, اس گھر کے لوگوں کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا, نہیں وہ مارے گئے. اور یوں جو ہے اس طریقے سے اسلام کے اور مسلمانوں کا معاملہ لوگوں کے سامنے آیا. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور موت تک ایمان پر ڈٹے رہنے, اور ہماری جو ہے وہ موت بھی حالت ایمان پر آئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.